نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور یہ اس مناسبت سے کہ رات کی ہماری نماز تراویح میں سورہ نمل جو کہ 19ویں سپارے کے آخر میں ہے، یہاں سے ہماری نماز تراویح شروع ہوئی اور 20واں سپارہ الحمدللہ رات کی نماز تراویح میں مکمل ہو گیا۔ اب صرف 10 سپارے باقی رہ گئے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائیں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو شروع سے لے کر نماز تراویح میں قرآن پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا قرآن پاک سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بارہا زندگی میں یہ موقع اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ میں نے اس مناسبت سے تلاوت کی کہ نمل کا معنی ہوتا ہے چمٹی، تو اس آیت مبارکہ میں اس چمٹی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ جو اللہ کے نبیوں کی عزت کرتا ہے خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ قیامت تک اس کا ذکر جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ 15ویں سپارے میں ہم نے سورہ کہف میں بیان کیا تھا کہ اصحاب کہف کا کتا وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، تو اللہ نے قیامت تک اس کا ذکر جاری و ساری فرما دیا۔ اور حشرات الارض میں سے چیونٹی سب سے چھوٹا جانور ہے، جو زمین پہ چڑھنے پھرنے کیڑے مکوڑے ہیں سب سے چھوٹا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی عزت کر رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرما دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اور آپ اس حکومت کو اعلیٰ کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ اس کائنات میں عام ہو جائے، مخلوق خدا پہ اللہ کا قانون عام ہو جائے، اس کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنے اقتدار سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی حکومت کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور قیامت تک انسانوں کو یہ درس دیا کہ تمہارا حکمران وہ ہونا چاہیے جو اللہ کا فرمانبردار بندہ ہو۔ اگر ایسا تمہارا حکمران ہوگا وہ تمہارے حقوق کی پاسداری بھی کرے گا، اور اللہ کا چونکہ اس کائنات میں وہ نائب ہے، خلیفۃ اللہ، وہ اللہ کا کائنات میں نائب ہے، تو اللہ کا نظام وہ اس کائنات میں نافذ کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم دین ہو۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دین عطا فرمایا تھا، تو آپ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے تھے، اور چنانچہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چل رہے تھے تو ایک ایسے وادی کے پاس سے گزرے کہ جہاں چمٹیاں زیادہ تھیں، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ وادی طائف جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور جہاں کے رہنے والوں نے حضور کو کی ابتدا میں نعوذ باللہ گستاخی کی، حضور کو پتھر مارے، اور بعد میں وہی لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وادی کے قریب سے گزرے تھے۔ چنانچہ آپ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو آگے سے چمٹی کی جو سردارہ تھی، چمٹیوں کی سردارہ ملکہ، اس نے اپنی ماتات چمٹیوں کو کہا، کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب چمٹیوں کے نالے پر آپ تشریف لائے، ان کی وادی پر تشریف لائے، تو ایک چمٹی بولی اے چمٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔
یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی، وہ کسی پہ جان بوجھ کے زیادتی نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گزر رہے ہوں اور بے خبری میں تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کہیں کچلی نہ جاؤ. گویا چمٹی ہمیں اور قیامت تک ہر مسلمان کو یہ عقیدہ دے رہی ہے کہ نبی کا صحابی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کا صحابی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لہذا وہ بد نصیب جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق نہ دیا، حضرت عمر نے ان کا حق غصب کر لیا، فلاں فلاں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ چمٹیوں سے بھی بدتر ہیں. چمٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی بے خبری میں کہیں کچل نہ ڈالیں، یعنی جان بوجھ کر تو وہ کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچلا جائے. تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ والے ہیں وہ چمٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے، کسی دوسرے پہ کیسا ظلم کریں گے؟ نبی کی بیٹی پہ وہ کیسا ظلم کر سکتے ہیں؟ ان کا حق باغ فدق کی صورت میں کیسے لے سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ والے عادل ہوتے ہیں، عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو نبی سے بڑھ کر پیاری صحبت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، اور ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر زمین پہ زلزلہ آ جائے تو وہ اپنے عدل و انصاف کو بتاتے ہیں، زمین کو بھی بتاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آ گیا اور آپ نے زمین پہ اپنا کوڑا مارا، اور بعض روایتوں میں آپ نے اپنی ایڑی ماری اور ارشاد فرمایا زمین ٹھہر جا، ابھی تجھ پہ عمر کا عدل قائم ہے. اور جب آپ نے زمین پہ اوپر مدینہ شریف میں اس وقت ایڑی ماری، تب سے لے کر اب تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عدل و انصاف کو تو زمین بھی مانتی ہے، اور زمین کے اوپر چلنے والا یہ نادان کہے کہ جناب انہوں نے فلاں کا حق نہیں مارا، فلاں کا حق مار دیا، فلاں کا حق نہیں دیا، فلاں کا حق نہیں دیا، تو یہ چمٹی سے بھی بدتر ہے. چمٹی نے کہا کہ اے چمٹیو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں نہ کچل دے. اب یہ چمٹی اپنی چمٹیوں سے باتیں کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی کا کمال دیکھیے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سن کے مسکرا دیے. اور یہ کتنے دور سے سنا؟ قرآن کا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں فَسَمِعَهُ مِن ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، آپ نے 3 میل سے چمٹی کی اس آواز کو سن لیا. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ مائکروسکوپ کے ذریعے سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیتی ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جناب میں چمٹی کی آواز سن بھی سکتا ہوں. لیکن اللہ اپنے نبی کو یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ عام مخلوق تو کیا، وہ چمٹی کی آواز بھی سن لیتے ہیں. اور ہم چمٹی کو کان میں بھی ڈال لیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کر رہی، کیا کہتی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چمٹی کی آواز سن لی. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، چمٹی کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، وہ جاندار ہے، خواہ چھوٹے سے چھوٹی ہو جاندار تو ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے تو جاندار کی آواز سن لی، ہمارے آقا نے بے جان پتھروں کی بھی آوازیں سن لی. اس میں تو جان ہے نا، اس جن میں جان نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اعلان نبوت سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مکہ المکرمہ کے وادیوں میں جایا کرتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ مِنْ شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا هُوَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. تو حضور کی تو شان ہی کیا ہے، جو حضور کے ساتھ والے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پتھروں کی آواز سنتے ہیں. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ والے پتھروں کی آواز سنتے ہیں، تو وہ آقا ہم غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن لیتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ قریب اور بعید یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف ہم پاکستان سے کہیں تو کیسے. یاد رکھیے حضور علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع عتیت السماء، میں آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سنتا ہوں. تو بتائیے آسمان دور ہے کہ پاکستان دور ہے؟
وہ آقا جو آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتے ہیں وہ پاکستان کے مسلمانوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت سنتے تھے اب نہیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں۔ ہمارا کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اور قیامت تک اس کلمہ کا ترجمہ یہی رہے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے غلام جو شہداء ہیں، شہادت پانے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی ذو النورین، جو حضور کے غلام زندہ ہیں تو آقا تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں، کیونکہ شہداء کی زندگی کے متعلق تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگیوں کو سمجھتے نہیں۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جب نبی کے امتی زندہ ہیں تو نبی بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن پاک سے ایک اور دلیل کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کے کمال دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ دنیا میں عام انسان کے لیے رب کا ایک نظام ہے، ہر کمال راز زوال، کمال کو زوال ہوتا ہے، کبھی جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے کمال ہی کمال ہے، زوال نہیں ہے، وہاں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جب حضور علیہ السلام اپنی حیات ظاہرہ میں قریب اور بعید ہر جگہ سے سن لیتے تھے تو حضور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سن لیتے۔ تو بہرحال چمٹی نے جب یہ کہا کہ اے چمٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے اس کی آواز سن لی، اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ اس کی آواز سن کے آپ مسکرا دیے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، یاد رکھنے والی ہے، اسے یاد کر لیں۔ یہ سورہ نمل کی 19ویں آیت مبارکہ کی دعا ہے، اس کا ترجمہ سنیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیرا جو تو نے احسان فرمایا ہے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں بھلائی کے کام کروں، ایسے کام کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے کام کروں جو تجھے پسند آ جائیں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما جو تیرے قریب والے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اسے یاد فرمایا کر لیں اور اپنی دعاؤں نمازوں میں دعا میں اسے ضرور پڑھا کریں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وادی سے گزرے اور آپ نے اپنے لشکر کو اکٹھا فرمایا، اور آپ کے لشکر میں چونکہ چرند پرند سارے مخلوق ہوتی تھی تو آپ نے شاہ فرمایا فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آپ نے لشکر کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ ہد مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب تو نہیں ہے۔ تو تھوڑی ہی ابھی دیر گزری تھی تو ہد آ گیا، تو آپ نے شاہ فرمایا کہ تیرے غائب ہونے کی کیا وجہ سے، اور ہد آپ نے ساتھ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ جہاں جاتے تھے تو ہد کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ ہد ہواؤں میں چلتا ہوا اسے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا تھا، اور وہ بتا دیتا تھا کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ پہ پانی ہے، آپ جنات کو کہیں وہاں سے پانی نکالے اور مخلوق خدا کو پلائے، بتا دیتا ہد تھا اور نکالتے جنات تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہد تو اتنے کہاں تھا، تو اس اب ہد نے اپنے غائب ہونے کی وجہ بتائی۔ اس نے عرض کی حضور کہ میں آپ کے قریب ہی ایک علاقے میں گیا، وہاں ملکہ سبا تھی اور وہ ایک خاتون ہے، حکومت کر رہی ہے، اور بد نصیبی اس کی یہ ہے کہ وہ بت پرست ہے، ہندو ہے، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتی ہے، وہ سورج چاند کو سجدہ کرتی ہے۔ تو میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے وہ اپنی حکومت میں جو مرضیاں کرے، ہماری اپنی حکومت ہے، نہیں،
اللہ کا نبی ساری کائنات میں اللہ کا نظام چلاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں غیر مسلم ہوں وہ غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام اور اس ہدہد کو دیا اور فرمایا جا کے اس کو خط دے کے آ، اور اسے یہ کہہ کے آ کہ آپ نے خط لکھا، اور خط کا مضمون بھی قرآن میں بیان کیا گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا اور اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ مجھ پہ سرکشی نہ کرنا اور فرمانبردار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی غیر سے نہیں ڈرتا، وہ غیروں کی منتیں نہیں کرتا کہ جناب وہ تو ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو پیسے روک لیں گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی۔ نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اور جب ملکہ بلقیس کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے بھی باقاعدہ اپنے ممبران سے مشورہ کیا اور خود قرارداد پیش کی، اس لیے وقت کا جو حاکم ہے جب اہم مسئلہ ہو تو اس کی ذمہ داری میں ہے کہ خود قرارداد پیش کرے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس ملکہ بلقیس نے خود قرارداد پیش کی اور اپنے جو اسمبلی میں اس کے ممبران تھے ان سے مشورہ کیا کہ میرے پاس ایک خط پہنچا ہے، اس پہ یہ نام لکھا ہوا ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تو سب اس کے جو متعلقین تھے، ممبران تھے، سب نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، جو تو کرے گی ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ جس کا یہ خط آیا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرنے میں ہی انسانیت کی کامیابی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ آپ کی غلامی میں حاضر ہو گئی۔ اب آپ کا تخت آپ کے آنے سے پہلے، یعنی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت پہ آ گیا۔ وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ پھر کبھی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ صرف بتانا یہ تھا کہ اللہ جب اپنے پیاروں کو حکومت عطا فرماتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی دین اسلام میں شامل کرتے ہیں، دوسروں سے ڈر کے نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے جو ساری کائنات میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب